پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، قرآن و سنت کی بنیاد پہ مارد وجود میں آنے والا پاکستان، اور بدبخت حکمران اسکولوں میں فیسٹیول کے نام سے، میوزک شو کے نام سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ڈانس کی تعلیم دیتے، ان کی ٹیچر باریک لباس میں اسٹیج پہ آ کے بچیوں کو ٹھمکے لگانا سکھاتی ہے، ڈانس کرنا سکھاتی ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیاں بچیاں ان پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، اور آج لازم قرار دیا جا رہا ہے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے، ڈانس لازمی آنا چاہیے، ہر کلاس کے بچے کو لازمی طور پہ ان پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ اعلانیہ فحاشی، اعلانیہ بدکاری ہے جس کے اندر آج امت مسلمہ کو ملوث کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشہ، جس کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ فحاشی پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے اندر طاعون جیسی بیماریوں کو پیدا کر دے، اور صرف طاعون جیسی بیماری ہی نہیں، فرمایا والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، ان کے آباء و اجداد میں، ان کے اسلاف میں وہ بیماریاں ہوتی ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں پیدا کرتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ بدکاری کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ملک میں اتنی بیماریاں ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ان بیماریوں کا علاج دریافت نہیں کر سکتے، علاج نہیں ہے بیماریوں کا۔ ان لوگوں کے اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں یہ بیماریاں نہیں تھی، 5-6 بیماریاں تھی، حکماء اتباء ان کا علاج کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ وہ حکیموں کے پاس جاتے تھے، دوائی لیتے تھے، وہ نسخہ تجویز کرتے تھے، نبض دیکھتے تھے، اللہ شفا دے دیا کرتا تھا۔ آج مشینری بتاتی ہے یہ بیماری ہے، دوائی تجویز نہیں ہو پاتی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے ملک میں یہ بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج دریافت ہی نہیں ہوا۔ اور ڈاکٹرز کی، حکماء کی آپس میں جنگ ہے، ڈاکٹر کو آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ میں نے آپ سے پہلے حکیم کی دوائی لی ہے، وہ اگر بتاؤ گے لڑے گا، جھگڑا کرے گا کہ یہ کون سی دوائی آپ نے لے لی، یہ تو نقصان کرنے والی ہے۔ انسانوں کو جان بوجھ کے مارتے ہیں۔ اس سب کی بنیاد فحاشی ہے، عریانی ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں باریک لباس میں ملبوس، آج ہمارے نوجوانوں کی آوارہ سوچیں ہیں، آوارہ فکریں ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم سے ناآشنا، اور میڈیا سے یہ آشنا اتنے ہیں، ان کو سب پتا ہے کس وقت کون سا ڈرامہ لگتا ہے، اور ڈرامے میں دیور بھابھی کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہوتا ہے، ساس کو پتا ہوتا ہے کہ بہو کیا گل کھلاتی ہے، یہ تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ ڈراموں میں ہماری نوجوان نسل کو اعلانیہ طور پہ بدکاری اور فحاشی کے نام پہ یہ جملے بھی ٹیلی ویژن پہ سننے کو ملتے ہیں، یہ میرا حق ہے، میں لڑکی ہوں، میں جس کو چاہوں پسند کروں، اور اللہ کی بندی تیرا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں کہ اعلانیہ طور پہ اس طرح بکواس کرتی پھرے۔ تو اپنے ماں باپ کو بتا جو تیرے ولی ہیں۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، آزادی کے نام پہ آوارگی کو ترویج دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ آج کسی مولوی کو، کسی قاری کو، کسی 5 وقت کے نمازی کو تھوڑا سا برائی کا راستہ ملے
اللہ کی قسم یہ اپنا منصب اپنا وقار بھول جاتا ہے. اس کے ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بچا سکے. یہ لوتی قوم جیسے فیل کرتا پھرتا ہے. یہ پہلی قوموں کی طرح کی آوارگی بدماشی فحاشی عریانی میں ملوث نظر آتا ہے. اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. ومن یتبع خطوات الشیطان، جس نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یاد رکھ لو یہ شیطان تمہیں فحاشی اور منکرات پہ کھڑا کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. کوئی بات نہیں، دینداروں کا یہ کام ہے، مولویوں کا یہ کام ہے، منبر و محراب سے تو یہی صدا آئے گی. تو نے معاشرے میں رہنا ہے، تو نے اپنی پسند ناپسند کے فیصلے کرنے ہیں. قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ دے. تو نے آگے چل کے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. آوارہ سی لچر لفنگی تیری بیوی ہونی چاہیے جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو. وہ کسی پروگرام میں جائے پوری زیب و زینت کے ساتھ اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں استعمال کر کے جائے. ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، دیکھا میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. حسن کی نمائش ہوتی ہے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اعلانیہ بدکاری سے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے مہاجر، میرے مجاہد، میرے مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کی دعوت دیتا ہے، تنگ دستی کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے، بے حیائی اور منکرات میں ملوث کرتا ہے تمہیں.